خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاکستان کے رنگ صابر عباسی کے سنگ۔ ہمارے ساتھ انسان دوست کے چیئرمین کیس منصور شیخ صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ انہوں نے جو کام کیے ہیں بغیر کسی اختیارات کے، بغیر کسی سیٹ کے، عوام کو نظر آ رہے ہیں اور عوام بھی ان کی دیوانہ وار ان کے پیچھے چل رہی ہے۔ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے بیک گراؤنڈ میں ہماری چل رہی ہیں، اس میں پتہ چل رہا ہوگا کہ آپ کو کتنا یہ کام کر رہے ہیں۔ ہم سر آپ نے احتجاج بھی کیا مرتضیٰ باپ کے آفس کے باہر، ان سے میٹنگ بھی کی، تو انہوں نے جو وعدے کیے آپ سے اس میں کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ وعدے وہ کب پورے کریں گے سر؟ دیکھیے، جو ٹاپ سلاٹ ہوتی ہے نا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی، وہ فنڈ دیتی ہے۔ جس علاقے میں آتا ہے نا، جس کے پاس پراپر فنڈ ہوتا ہے، جس نے لگانا ہوتا ہے، دے آر ویری کرپٹ ان ایوری پارٹی۔ آپ دیکھیں پرائم منسٹر نے بہت فنڈ دیا ہے آفتاب جہانگیر کو بھی، گورنمنٹ نے بہت فنڈ دیا ہے مرتضیٰ وہاب کو بھی، مرتضیٰ وہاب نے آگے بھی بہت فنڈ دیا ہے کہ کام کریں، لیکن آگے والے جو ہیں سب سے بڑا یہ لوگ اپنے علاقے کے لوگوں کے سب سے بڑے دشمن وہی ہیں۔ اسی علاقے کے لوگوں کو پارٹی پالیٹکس کی وجہ سے فنڈ مل جاتا ہے، وہی کانٹریکٹر بن جاتے ہیں پارٹی کے لوگ، اور اس میں سے ایک گلی دکھاتے ہیں، اس کی فوٹو شوٹ کراتے ہیں، اور وہ 50 گلیوں کے پیسے لے چکے ہوتے ہیں۔ اب کسی اوپر لیول کے لوگوں کے پاس اتنا ٹائم تو نہیں، پورا سٹی یا پورا پروونس ایک ایک جگہ جا کے دیکھیں، وہ تو ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اور وہ ایک گلی دکھا کے 50 گلیوں کے 100 گلیوں کے پیسے لیتے ہیں اور فنڈ کھا جاتے ہیں۔ نالا جس کی وجہ سے ڈوبتا ہے یوسف گوٹ، اس کے کتنی دفعہ انہوں نے پیسے لیے ہیں اور لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل 20 لاکھ روپیز لے لیے، 10 سویپر ڈالیں گے اس میں، یہ نالے کی صفائی کریں، اور 10 سویپر کتنے لے گا؟ جی بالکل، اور ادھر سے کھا جاتے ہیں۔ حالانکہ ادھر وہ بھی رہتے ہیں، ان لوگوں نے تو اونچے اونچے گھر بنا لیے اپنے، ڈبل ٹرپل سٹوریز، لیکن جن کے گٹروں کے پیسے وہ کھاتے ہیں نا، ان بیچاروں کے سارے الیکٹرانک فرنیچر گھر گٹروں میں ڈوب جاتے ہیں۔ اچھا سر، آپ یہ ایک طرح کی جو آپ نے بتائی تو مافیا ہے نا، جو کہ فنڈز کھا جاتی ہے، کانٹریکٹر بھی خود بن جاتے ہیں، اپنے لوگوں کو نواز رہے ہوتے ہیں، اقربا پروری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کبھی آپ نے محسوس کیا کہ کچھ لوگ آپ کے اس اقدام کے خلاف کھڑے ہوں گے اور آپ کو کوئی تھریٹ وغیرہ آ رہی ہیں سر؟ یہ ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں، جو بھی پولیٹیکل پارٹی خوش تو نہیں ہوتی۔ آپ یہ دیکھیں سکا بھائی خوش نہیں ہوتا، جی تو یہ تو ڈیفرنٹ لوگ ہیں، ہوتا ہے، لیکن ایک گول لیا ہے لائف کا، اور گول دیکھیں یہی لیا ہے کہ ہم نے کچھ کرنا ہے۔ اور اب دیکھیں جو میں نے اناؤنس بھی کیا کینڈیڈیٹ NA 252، کیوں میں اکیلا وداؤٹ اینی فنڈ ڈونیشن، وداؤٹ اینی گورنمنٹ سپورٹ اگر کام کر رہا ہوں، میں کتنا کر سکتا ہوں؟ لیکن لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بہت ہے، یو شوڈ نیڈ اے پاور۔ اگر آپ پاور ہوں گے، آپ اگر کسی پوسٹ میں ہوں گے، تو ڈیفینیٹلی آپ DC آفس جائیں، کمشنر آفس جائیں، تو وہ آپ کی بات سن کے اس کے اوپر ایکشن لیتے ہیں اور آپ کا کام کرتے ہیں۔ جی وداؤٹ پاور تو ہم جیسے بہت سے لوگ DC آفس صبح سے بیٹھے ہوتے ہیں، جی بالکل، وہ ان کو جواب کیا ملتا ہے؟ ہمارے پاس تو تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس تو فنڈ۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ میرا خیال ہے ورسٹ ترین ادارہ ہے، کہ گنتی کی ان کے پاس ٹرانسپورٹس ہیں، اور ان کو کتنا بڑا علاقہ دیا کہ وہ 15-20 ڈیز کے بعد ایک علاقے میں دوبارہ آتے ہیں۔ پھر ان کو اتنی کالیں آ رہی ہوتی ہیں اوپر سے کسی MNA MPA بیوروکریٹس کی، ہماری گلی کرا دو، وہ جو ان کا ایک سسٹم ہے وہ سسٹم ہی نہیں بنا سکے۔ آج یوسف گوٹ کچرے کا ڈھیر بن چکا ہوا۔ اگر آپ وہاں کی ایک ایکس ڈسپینسری جو 15 سال سے بند ہے، اگر آپ دیکھیں تو اتنا کچرا شاید پورے کراچی میں نہ ہوگا کہ جو اس ڈسپینسری کے ارد گرد ہے۔ اب وہاں پہ ہم لوگ پیچھے پڑھ کے ان سے کس طریقے سے صفائی کراتے ہیں۔ آفٹر ایوری 15 ڈیز ہمارے ٹریکٹر چلتے ہیں پورے اس ایریے میں NA 252 میں، جہاں کوئی گڑھا ہو، جہاں کوئی ڈیری بنی ہو، اس کو ریموو کرتے ہیں، لیول کرتے ہیں روڈز پہ۔ آپ یہ دیکھیے سر، جب روڈز اپ اینڈ ڈاؤن ہوں تو ایک شوہر اپنی پریگننٹ بیوی کو بائک میں کیسے لے کے جا سکتے؟ بے شک کتنے حادثات ہوتے ہیں۔ بزرگ لوگ مسجدوں میں نماز نہیں پڑھ سکتے، نمازی کم کر دیے ہیں لوگوں نے، گٹروں کا ستیہ ناش سیوریج کا کر کے۔ آپ بتائیں، ہم نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ جتنی وہاں پہ ماسکس ہیں، الحمدللہ ان کے ماسک کے جو ارد گرد کا ایریا اس کو صاف کروایا، اس کا سیوریج کروایا، اور کچھ ہم نے اسٹریٹس جو ہیں CC کروائیں، سیمنٹڈ کروائیں، تاکہ وہاں پہ لوگ کم از کم نمازی جائیں، نماز ضرور پڑھیں۔ تو اس میں الحمدللہ اللہ نے کرم کیا کہ ہماری ٹیم ہر تھرسڈے کو ہر ایریے میں جاتی ہے کہ جی آپ نماز کے لیے، کل جمعہ ہے، جمعے کے لیے ضرور ہم لوگ نکلتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں۔ یہ تو بڑا نیکی کا کام آپ کر رہے ہیں سر۔ اچھا یہ بتائیے کہ NA 252 ہی آپ نے چنا ہے،
اپنے الیکشن کے لیے، تو آپ کی جو پارٹی ہے وہ کن کن علاقوں میں اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کرے گی؟ دیکھیں ہمیں تو NA 245 کی بھی بڑی، ہمیں ڈفرینٹ جگہ سے بہت سے لوگوں نے کانٹیکٹ کیا، کرنگی سے بڑا کیا، ملیر سے کیا ہوا کہ جی ہم آپ کے ساتھ مل کے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. تو ابھی تو بہت ٹائم ہے اس میں. جی 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 بالکل. میں نے اپنے آپ کو اس لیے اناؤنس کیا ہے، حالانکہ اگر نک آف ٹائم پہ ہی لوگ زیادہ تر اناؤنس کرتے ہیں 3-4 منتھس پہلے، تو ان کا وہ یہ بزنس ہوتا ہے. جی ایگزیکٹ. کیونکہ انہوں نے آنا ہے اس وقت، پیسے لے کے ٹکٹ لینی ہے اور پیسے لگانا آنا ہے، ہار گئے تو بھاگ جانا ہے. اب جیسے وہاں کے ایک MP نے الیکشن لڑا تھا، تو 3-4 مہینے پہلے جب ان کو ٹکٹ ملی تو انہوں نے بہت اپنی طرف سے وہاں پہ دیے، کام کی. اس کے ہارنے کے بعد انہوں نے وہاں پہ شکل ہی نہیں دکھائی، پھر انہوں نے PTI چھوڑ کے بھی PPP جوائن کر لی. تو ہم اب اس ٹائم پہ مجھے اناؤنس کرنے کے لیے بہت کام بھی کرنا پڑتا ہے، بہت ایکٹیویٹیز دینی پڑتی ہیں. جسٹ ایک میسیج ہے پولیٹیکل پارٹیز کو، آپ ون کریں، آپ کام کریں، آپ آنیسٹی دکھائیں. پیسہ سر دنیا میں رہ جانا ہے. ایک آپ کے پاس گھر ہے اور 2 گھر اور لے کے کرنا کیا آپ نے؟ جی 6 گاڑیاں لے کے کیا کرنا ہے؟ 10 کروڑ 20 کروڑ 30 کروڑ بینکوں میں رکھ کے کیا کرنا ہے؟ بالکل. آپ نے لے کے کیا جانا ہے؟ آپ سو کیسے سکتا ہے ایک لیڈر جس کے علاقے کا بندہ بھوکا ہو، جس کے تن پہ کپڑے نہ ہو، جس کے وہاں پہ اتنی بیماری ہو، جس کی روڈوں میں کچرا بھرا ہو، گٹر کا پانی پھیلا ہو، جس کی واٹر بورڈ کی لیکیج ہو، جہاں لائٹ نہ ہو، تو وہ لیڈر اس علاقے کا کیسے سوچ سکتا ہے؟ میری تو عقل نہیں مانتی کہ کسی کو یہ ہو. اگر وہ نہیں کرتے تم ریزائن کرو، جاؤ، تم اس قابل نہیں ہو. تمہیں اگر اللہ نے چنا ہے اس علاقے کے لیے تو تمہیں وہ کام کرنا ہے. اور یہاں پہ کسی بھی جگہ پہ میں دیکھتا ہوں کہ پولیٹکس ایک بزنس بنا دیا ہوا ہے، اور میری پوری کوشش ہے کہ میں ایک ایگزامپل بنوں. جی اللہ نے اگر جتایا تو ایک ایگزامپل بن کے اس علاقے کو ڈیولپ کر کے دکھاؤں گا، اور اس سے پہلی بار ڈیولپ کر چکا ہوں گا کہ الحمدللہ. تو بعد میں اتنا ڈیولپ نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ میں اپنی محنت سے جس سپیڈ سے کر رہا ہوں، مجھے اللہ کے اوپر بہت ہے کہ خدا تعالیٰ کرم نوازی کرے تو میں وہاں کی جتنی روڈیں CC کروا سکوں میں کرواؤں، جتنا سیوریج میں کرا سکوں میں کراؤں انشاءاللہ تعالیٰ. اور مجھے پورا یقین ہے کہ میں جیتوں گا کام کے لیے. جی NA 252 ایک MNA بننا گول نہیں ہے، کام کرانا، اس ایریے کو ڈیولپ کرنا. ہمارے وہاں کے MNA ڈیفنس کے ہیں. اگر کوئی بندہ ڈیفنس رہتا ہے اور کوئی ایک ایریا ڈیولپ کرتا ہے تو اس کا گول کیا ہوگا کہ بھئی میں اس لیول کی اس جگہ کو بناؤں گا اگر میں جیتوں گا. جی تو وہ صاحب اس سے بھی گندی کر رہے ہیں. میں نے یہ گول لیا ہے کہ اگر میں آتا ہوں تو میں اس طریقے سے کروں گا. الحمدللہ میں اس سے پہلے کر جاؤں گا بہت سی چیزیں. پورا NA 252 تو نہیں کر سکتا، لیکن کافی ایریاز کو میں کروں گا. آج ہم نے ایٹ لیسٹ کوئی 80+ کے قریب گٹر کے ڈھکن اور پھر رنگز وغیرہ لگا کے جہاں جہاں نہیں ہے ہماری ٹیم وہاں پہ لگا رہی ہے الحمدللہ. ہمیں سردی میں بھی ان کی ٹھنڈ کا احساس ہوتا ہے، گرمی میں بھی ان کی گرمی کا احساس ہوتا ہے. ہم ہر موسم میں ان کا احساس کرتے ہوئے، رمضان میں احساس ہوتا تو ہم بہت افطاریاں سحریاں کرتے ہیں. رمضان کے بعد عید ہے، اس پہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بینگلز کے، مہندی کے، بچوں کے گلاسز کے، گوگلز کے سب سٹالز ان کو فری ڈسٹریبیوٹ جی وہ میں نے دیکھا تھا. تو یہ ہم خوشیاں اس لیے دے رہے ہیں کہ اس ایریے کے لوگوں کے چہروں پہ آپ کو خوشی نظر نہیں آئے گی. وہ اتنا غم ہے. بزرگیں ینگ ایج، خواتین ینگ ایج میں بوڑھی ہو رہی ہیں، مرد ینگ ایج میں بوڑھے ہو رہے ہیں. اب آپ دیکھیں وہ کیسے ہیں. ان کو صرف وہاں پہ مٹی، دھول مٹی ملی ہوئی ہے. ہم نے مرتضیٰ صاحب سے بہت اپیل کی تھی، میں واٹس ایپ پہ بھی ان سے بات کی تھی کہ یہ غریب علاقہ ہے، دعائیں لے لو. اور سر گورنمنٹ کے لیے 15 سے 20 دن سے زیادہ کام نہیں ہے. بالکل صحیح کہا. آپ 15 ڈیز لگا دیں کہ میرے پاس یہ گول ہے، اور آپ دیکھیں کہ لوگوں کو اچھا یہ پولیٹیکلی بھی غلط بات ہوتی ہے کہ وہ کام کریں. جی جی بالکل. میرے اگینسٹ جاتی ہے، لیکن میرا گول ہے کیا؟ عوام کی خدمت کہ وہ علاقہ ڈیولپ ہو. NA 252 شوڈ بی ڈیولپڈ. میں اس کو ڈیولپ دیکھنا چاہتا ہوں، میرا خواب ہے بس. کیونکہ میں نے ادھر اتنا پیار لیا لوگوں کا، اور لوگ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں. میں ان کو کچھ تو دوں. اگر میں ان کی امید بناؤں تو کچھ تو میں ڈیلیور کرواؤں، کچھ تو کروں. اور الحمدللہ میں روز کچھ نہ کچھ کرتا ہوں. آپ اس ایریے میں جائیں تو آپ کو 12 سے 13 چرنگیاں ملیں گی. جی بالکل. کوئی وہاں کا سپاٹ نہیں تھا، لوگ آتے نہیں تھے. اب کہو وہاں پہ تو ہرن مینار ہے، وہ والی چرنگی پہ جائیں، ڈولفن چرنگی پہ جائیں، ہارس چرنگی پہ جائیں، ایگل چرنگی پہ جائیں، شیر چرنگی پہ جائیں، دعا چوک پہ جائیں. یہ ساری چیزیں ہم نے بنائی ہیں اور لوگوں کو کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی دی ہے. کرکٹ ٹورنامنٹس بچوں کے کراتے ہیں وہاں پہ. تو اللہ کا شکر ہے، بس دعا کیجئے کہ وہاں وہ ایریا ڈیولپ ہو جائے. پیپل آر فلی بروکن.
ٹوٹ چکے ہیں لوگ وہاں کے، اور سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ کیسے کھا جاتے ہیں پیسے. اور وڈو ایک جو زندگی موت کی جنگ لڑ رہی ہے، اس کا پیسہ کھا کے کیسے جی سکتے ہو؟ ایک یتیم ہے جو بالکل خالی ہاتھ ہو گیا، کیسے کھا سکتے ہیں؟ ایک پورا علاقہ جس میں لاکھ کے قریب اس ایریے میں لوگ رہتے ہیں، ان کی سیوریج کے، ان کے نالوں کے، ان کے گٹر صاف کرنے کے پیسے کھا رہے ہو یار. کس طریقے سے کھا جاتے ہیں لوگ، اور ان کو مرنے پہ چھوڑ دیا. جی بالکل. اگر یہ پیسے نہ کھائیں تو ان کو زندہ رہنے کی امید ہو جائے سر. جی کوئی پیشنٹ نہ ملے، کوئی وہاں پہ آپ کو بغیر جوتے کے نہ ملے، کپڑے کے بغیر نہ ملے، آپ کو خوشحال ملے. محنتی علاقہ ہے وہ، محنتی لوگوں کا علاقہ ہے، لیکن انہوں نے غلام بنانے کے لیے ان کو صرف گٹروں پہ ڈال دیا. اور حکومت نے صرف اور صرف دوڑ لگا دی کہ گٹر صحیح کروا دیے تو سمجھنا ہم نے بہت بڑا کام کرا دیا. واٹ از دس؟ سوچ رکھی ہوئی. نہ لوگوں جاب پہ نکل سکتے، صبح اٹھتے ہیں تو پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، کہاں کیسے جیے؟ سمجھ سے بالا آتا ہے سر. ناظرین، آپ نے سنا قیس صاحب نے جو باتیں بتائیں وہ واقعی ایسی ہیں کہ اس پہ غور کیا جائے، اور عوام کے لیے حکومت کو فنڈ جاری کرنے ضروری ہیں. آپ نے پروگرام دیکھا ہمارا، اپنی رائے سے آگے کیجیے گا. میں صدر محمد صابر عباسی اجازت چاہوں گا آپ کا. دیکھتے رہیے پاکستان کے رنگ. صابر عباسی کے سنگ، پاکستان زندہ باد.